میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی دوزخ ہے نا دنیا میں تو وہ لٹن تھانہ ہے. وہاں پہ جی اندر ہر قسم کا نشہ چل رہا. 45-50 عورت وہ اتنے سے حوالات کے اندر پھینکی ہوئی تو انہوں نے مجھے پھینک دیا. اتنے گندے حالات تھے, وہیں پہ نشہ چل رہا تھا, وہیں پہ ان کی پشیاں نکل رہی تھیں, وہیں پہ وہ کھانے کھا رہی تھیں, وہاں پہ کھن کھجوروں کے بچے بھی تھے, چھپکلیوں کے بچے. بس جی پھر ہم کوٹ لگ پر جیل چلی گئی. پہلے دن ہی مجھے موت کی چکی انہوں نے ڈال دیا. چکی چھوٹی سی 10x10 کی چکی ہوتی ہے اور اس کے اندر 6 بیڈ لگے ہوئے تھے. بیڈ کے اوپر بیڈ لگا ہوا تھا, بہت چھوٹا واش روم تھا. یا آپ صرف وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں نا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں چکی میں بند ہونے لگی ہوں, لیکن وہ جو دروازہ تھا جو بند ہوتا تھا سب سے زیادہ اذیت ہوتی تھی. 5 بجے وہ بند کرتے تھے اور اگلے دن صبح 6 بجے کھولتے تھے. پوری اتنی لمبی راتیں میں نے کبھی 7 مہینے میں نہیں دیکھی جتنی وہ لمبی راتیں ہو گئی. عادت تھی بچوں کی, تڑپ تڑپ کے گزارے, یقین کریں تھے. اب تو خان میری ضد ہے, اب نہیں. پاکستان تحریک انصاف, ہم انصاف کے لیے نکلے تھے, ہمارا ایک ایجنڈا تھا, ہم اس کے تحت نکلے تھے. گھر میں بیٹھی رہی. اس وقت پورے لبرٹی تھانے کے اندر کوئی لیڈی پولیس موجود نہیں تھی. ہے 9:30 بجے 9:45 بجے وہ آئی ہیں, ہماری شابانو نقوی صاحبہ آئی ہیں. انہوں نے مجھے حاضر کر لیا. میں گئی ہوں. مجھے کہتی کہاں تھی تم؟ تو انہوں نے تھوڑی سی ابیوز بھی کیا, کوئی سخت الفاظ بھی یوز کیے. اور خیر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھیں میں انویسٹیگیشن کے لیے آ گئی ہوں اور آپ مجھ سے انویسٹیگیشن کریں, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کر دیا تیرا. پھر خیر بہرحال مجھے جو ہے نا انہوں نے انویسٹیگیشن جو انہوں نے کرانا تھا, کلام کرنا تھا, میرے سے سخت کلامی کرنی تھی کرا, کیونکہ پکڑی نہیں جا رہی تھی. ان کو ٹارگٹ دیا ہوا تھا میرا. 15 لڑکے تھے اور ایک میں واحد عورت تھی جن کا ٹارگٹ جو لبرٹی تھانے کے پاس تھا. خیر میں واپس باہر آ گئی. باہر آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹھے بی 12:30 بجے جو ہے وہ مجھے لٹن بھیج دیا. انہوں نے وہاں پہ فون کیا, ایک لیڈی پولیس آئی, لیڈی پولیس کے ساتھ وہاں پہ میرا انویسٹیگیشن کی. انہوں نے کیا کیا آپ نے, میں نے ان کو بتا دیا جی ہم پورا من احتجاج کے لیے گئے تھے, کیونکہ میرے دل میں کوئی چور ہی نہیں تھا, کوئی گلٹی تھی نہیں, تو میں نے سیدھی بات ہی کرنی تھی. خیر میں وہاں سے لٹن تھانے مجھے بھیج دیا. آپ کو پتہ ہے وہ تو لٹن تھانہ تو ہم نے کبھی زندگی میں ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی کہ جو وہاں پہ مجھے کیا ماحول تھا وہاں پہ. میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی دوزخ ہے نا دنیا میں تو وہ لٹن تھانہ ہے. اچھا, ایسے کیا حالات تھے؟ جیسے میں گئی ہوں وہاں پہ جی اندر ہر قسم کا نشہ چل رہا تھا. اچھا, اور وہاں پہ کوئی 45-50 عورت وہ اتنے سے حوالات کے اندر پھینکی ہوئی تو انہوں نے مجھے پھینک دیا اندر. جو وہاں پہ عورتیں قید تھی وہ نشہ کر رہی تھی؟ نہیں, جو اٹھا کے لے کر آئے تھے ان کو. قید نہیں ہوتی وہاں پہ, حوالات میں پہلے عورتوں کو لے کے آتے ہیں, پھر صبح جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے نا ہر رات کو, کیونکہ میں تو 4-5-6 دفعہ وہاں کی لٹن تھانے ہو کے آ چکی ہوں کہ ہمارے یہاں کبتا آگے میں بتاتی ہوں آپ کو. لیکن وہ پہلی رات تھی کہ میں حیران ہو گئی کہ یار, اور اتنے گندے حالات تھے, وہیں پہ نشہ چل رہا تھا, وہیں پہ ان کی پشیاں نکل رہی تھیں, وہیں پہ وہ کھانے کھا رہی تھیں. وہ باجی ایک باہر بیٹھتی ہوتی ہے, میں نے کہا باجی میں تھوڑا سی آگے, انہوں نے کہا نہیں بی اتنے بہ ہوں دسنے طرح کی کرنا ہے. میں خاموش ہو گئی. اسی طرح 2 بجے 3 بجے 4 بجے دوسرے دن کا روزہ بھی الحمدللہ میں نے تہجد پڑھی وہاں پہ سائٹ پر. لیکن وہاں پہ کھن کھجوروں کے بچے بھی تھے, چھپکلیوں کے بچے, بالکل بہت گندگی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے کوئی بھی نہ جائے, لیکن کبھی آپ کو وہاں پہ کوئی انٹرویو کی دیکھیے آپ, اتنا گندا تھا نا. ایک ہی وومن اسٹیشن ہے اور وہ بھی اتنا گندا, اور ہم لوگ گھریلو عورتیں تھیں. دیکھیں مجھے تو بچوں کو دکھاتے گھر سے اٹھا کے لے کر آئے تھے. مشہور زمانہ بدنام لٹن تھانہ, سیدھی بات ہے, جو وہ تو ایک میں کہتی ہوں دوزخ سے کم نہیں تھا. خیر میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اللہ آسانی فرمائی, اور میں نے دوسرا جو ہے وہ روزہ رکھ لیا. 10-15 منٹ میری آنکھ بھی لگی تو صبح کوئی 9:30-10 بجے وہ ایک منشی ہیں وہاں پہ, وہ انہوں نے کہا چلیں جی انویسٹیگیشن کریں. وہ مجھے یہی پوچھے جا رہے تھے آپ کو کس نے کہا, آپ کو خان صاحب نے کہا. میں نے کہا میں تو ایک چھوٹا سا معمولی سا ورکر ہوں, میں خان صاحب نے مجھے کیوں کہنا تھا. بہرحال جو سچ تھا, جو سچ سٹوری تھی میں نے ان کو بتائی کہ بھائی میں اس طرح گئی تھی ایسے. نہیں آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا تھا, کیونکہ وہ داتا گنج بخش ٹاؤن کی ہے, میں بھی اسی ٹاؤن کی. میں نے کہا نہیں جی مجھے کسی نے نہیں کہا, میرا تو فون بھی بند ہو گیا. ہاں دیکھا میں نے ان کو ضرور تھا, وہ بار بار ان کی ویڈیوز بھی ہیں, سارا کچھ ہے. خان صاحب کی بہنیں وہاں میں پورا من احتجاج کر آئے ہیں. آپ کو میں کہ نہیں جی آپ نے یوں کیا, آپ نے خیر پریشرائز انہوں نے مجھے کیا. بہرحال وہ 3-4-5 صفوں کا جو تھا, آپ سپورٹر ہیں, ورکر ہیں, کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی. پھر میں نے ان کو جو انہوں نے پوچھا میں نے حقیقت بتا دی, اسٹریٹ فارورڈ جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نے بتا دیا. حالانکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہاں آپ جب شیر شاہ برج چل رہی تھی تو جیو فینسنگ میں جو فون کیا تھا وہ ان کے پاس ریکارڈ آیا کہ یہ اس وقت شیر شاہ برج کے اوپر تھی, ان کو جیو فینسنگ میں آیا. دوسرا پھر صبح انہوں نے مجھے لے گئے جا کے سرور روڈ تھانے. سرور آ گیا, ارشد صاحب آ گئے, سرور صاحب آ گئے, مالک بھائی آ گئے, مالک صاحب آ گئے. خیر بہرحال وہاں پہ انہوں نے مجھے وہاں لے کر گئے. وہاں پہ ہی انویسٹیگیشن کی, آپ کو کس نے کہا تھا, آپ کو کس نے, آپ کو خان صاحب نے کہا تھا. مختلف تھانوں میں بار بار انویسٹیگیشن کی گئی. جی بالکل ایسے ہی, اسی طرح بس لے کے گھومو, مطلب کھجل خواری نا, کھجل خواری کے آگے عید تھی. انہوں نے کہا اس کو جلدی جلدی جہاں بھیجنا سٹو اس کو نا. تو خیر بہرحال اس کے بعد مجھے کینٹ کچہری لے کر گئے. کینٹ کچہری سے پھر مجھے سرور تھانے, بس وہ پورا دن جو مجھے گھماتے پھراتے رہے. اور اتنی سخت گرمی روزے کی حالت میں تھی میں, لیکن کوئی بات نہیں ہے. اچھا بہرحال انہوں نے جب میں کینٹ کچہری کی, انہوں نے کہا چلیں جی بی بی ATC سے کینٹ کچہری لے کے گئے دوبارہ. انہوں نے کہا چلیں بی بی اب آپ
कोट लखपत जेल जा रही हैं। फिर वहाँ पे 7 महीने बाद आप बाहर आए, बस जी फिर हम कोट लखपत जेल चली गई, फिर वहाँ पे पहुंचे। वहाँ पे आपको किस सेल में रखा गया, क्या सूरत हाल थी वहाँ की, आपके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे? और हाँ जी चलें जी, वहाँ पहुँच गए। उस वक्त रोज़ा था, जाके मैंने रोज़ा खोला। वहाँ पे कोई हमारी 14-15 औरतें जो थीं वो पीटीआई की जो थी वो बैरक में थी, और कुछ औरतें हमारी डेथ सेल में थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरे कार्ड, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, एक कार्ड बनता है वहाँ पे ना, तो उसके ऊपर मेरा स्पेशल केस लिखा हुआ था। वो मुझे कि 1.5 से 2 महीने बाद समझ आई कि क्या दावत थी, क्या दावत थी, क्यों स्पेशल केस लिखा गया आपके ऊपर? अदावत तो मुझे नहीं समझ आई, हमें तो आज तक समझ नहीं आ रही क्या किया था आपने? पाकिस्तानी शहरी की पाकिस्तानी जो लोगों के साथ क्या अदावत है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रही वाकई अदावत है क्या चक्कर है। लेकिन बहरहाल स्पेशल केस लिखा हुआ था, किस तरीके से मुख्तलिफ रखा गया आपको स्पेशल केस में? स्पेशल केस में इसलिए कि शायद को मैं तंजीम साजी का हिस्सा थी, ये भी हो सकता है, और ऊपर से 2011 के साथ ही उनके पास इतनी मोटी फाइल थी जो मुझे सर्वर साहब ने दिखाई थी कि ये देखो ये आपकी फाइल है। उस फाइल की वजह से रखा गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उनको कार्ड के ऊपर लिखा था स्पेशल केस। मुझे 2-2.5 महीने बाद पता चला कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये था कि आप मौत की चक्की में ही, और पहले दिन ही मुझे मौत की चक्की उन्होंने डाल दिया। मौत की चक्की, क्या सूरत हाल थी, कितना बड़ा वो डेथ सेल था, क्या था उधर, क्या सूरत हाल थी? हाँ, कुछ औरतें हमारी बैरिक्स में थी और कुछ औरतें हमारी मौत की चक्की में थी। हमारी 4 चक्कियाँ थी, 4 डेथ सेल बने हुए थे। पहले सेल में जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, दूसरे सेल में मुझे भेजा गया, और मेरे साथ मेरी 5 और औरतें थीं। फिर उससे तीसरा सेल था वालिया हमजा के साथ कुछ औरतें थी, आयशा भुट्टा हो गई, रुबीना हो गई, और जो खतीजा शाह वगैरह ये सारे थे। और जो पहली चक्की थी उसके अंदर जो था मतलब आखिरी वाली जो चौथी थी उसके अंदर जो थी वो तैयबा राजा थी, ये थी सनम थी और ऊना थी, यानी कि उसमें भी यानी कि हम 5-6 औरतें जो है ना वो उन चक्कियों में बंद थी इतनी शदीद गर्मी में। और वो चक्की छोटी सी 10x10 की चक्की होती है, और उसके अंदर 6 बेड लगे हुए थे, बेड के ऊपर बेड लगा हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत छोटा वॉशरूम था कि आप सिर्फ वहाँ पे खड़े हो सकते हैं ना। ये सबसे बड़ी मुझे लगता है लादी बात है, जो कि एक कत्ल करके आता है उसको आपको ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली तौर के ऊपर उसको सजा जो देनी होती है वो ऑब्वियसली वो चक्की उसी के लिए बनी होती है। लेकिन हम तो घरेलू औरतें, हमें तो समझ नहीं आई कि हमें क्यों एकदम खैर बार वो सबसे बड़ी अजियत होती है चक्की। आप एक चक्की में रह रहे हैं, वहीं पे आप सारा कुछ कर रहे हैं, वहीं पे आप खाना खा रहे हैं, वहीं पे आप बहुत ज़्यादा मसला। और हमारे जो ये था कि जब चक्की का दरवाज़ा बंद हो जाता था ना सेल्स का, तो उसके आगे थोड़ा सा बरामदा था और उससे अगला भी एक जो दरवाज़ा था डबल हमें लॉक किया जाता है। कोई आवाज़ नहीं, कोई इंसान नहीं आपके सामने आता था, सिर्फ आप होते थे और वो जो आपके साथ पार्टनर्स कह लें कि जो वो जो हमारे साथ बेचारी हमारे साथ सीराने जेल हमारी जिंदान की साथी, हम लोग कहते हैं हमारे जिंदान के साथी। ऑब्वियसली 7 माह आप एक बंदे के साथ रहते हो तो बहुत अरसा होता है 7 माह रहना। जब आपको भेजा गया चक्की के अंदर तो उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? क्या आपने सोचा नहीं कि कोई माफ़ी तलाफ़ी कर ली जाए, निकल जाया जाए यहाँ से? घबराए नहीं आप? नहीं, मैंने दरअसल अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड वहाँ से कर लिया था लीटन से, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि मैं एक लंबी अंदर हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदा आप मुझे पता है ना मैं कितनी एक्टिव थी, कोई चीज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ी जो मैंने पीटे के साथ ना मैं किसी धरने किसी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है यूसी लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैं टाउन में आई, फिर मैं लाहौर में आई। तो ये मेरा 2011 से सफ़र जो स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियसली उनको पता था ना वो फाइल के हिसाब से, मुझे पता था कि मैं लंबी अंदर हूँ, तो मैं उनको थोड़ी मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो गई थी कि अब देख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको स्ट्रॉन्ग तो फिर आपको होना पड़ता है ना फिर। अच्छा, जब मैं अंदर गई तो मेरी तबीयत काफ़ी, जो मुझे ये नहीं पता था कि मैं चक्की में बंद होने लगी हूँ, लेकिन वो जो दरवाज़ा था जो बंद होता था वो सबसे ज़्यादा अजियत होती थी। 5 बजे वो बंद करते थे और अगले दिन सुबह 6 बजे खोलते थे। पूरी इतनी लंबी रातें मैंने कभी 7 महीने में नहीं देखी जितनी वो लंबी रातें हो गई। कैसे गुजारते टाइम? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी आपके साथ मौजूद थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, ना वो हिलती हैं ना वो हिलने देती हैं, बल्कि वाकई ही वो चट्टान है। उनको जो है ना अगर ये सोचें तोड़ना तो कभी भी नहीं टूटेंगी, बिल्कुल नहीं टूटेंगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें भी सिखाया कि अगर बुरा वक्त आ जाता है, ऑब्वियसली मैंने ये काफ़ी पुराना जो है इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर ऑब्वियसली अगर कोई पार्टी आपकी कुर्बानी मांगती है पाकिस्तान के लिए, अगर हमें एक ये भी अल्लाह ताला की मुझे लगता है कि मसलिहत होती है, ठीक है। और अगर मैं अंदर गई हूँ तो ये अगर पाकिस्तान ने या मेरी पार्टी ने मुझसे कुर्बानी मांगी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे उन्होंने कहा कि तुम लिख के दे दो। क्या लिख के दे दें? क्या कहना चाह रहे थे? यास्मीन राशिद ने आपको कहा था, या मियां महमूद रशीद ने आपको कहा था, या मियां अकरम उस्मान ने आपको कहा था, या लीडरशिप में से किसी ने आपको कहा था, खान की बहनों ने कहा था, किसी ना किसी
کا نام لکھ کے دے دو. میں نے کہا مجھے کہا ہی کسی نے, اور میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کہ مجھے کہا ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. مجھے تو لبرٹی گئی, وہ اللہ کی طرف سے ہی جو میں وہاں بیٹھی رہی, مجھے نظر آئی, میں ان کے پیچھے چل پڑی, یہ سارا اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. بچے آپ کے چھوٹے تھے, 3 سال کی بچی بھی تھی, کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ میں اپنے بچوں کے پاس واپس چلی جاؤں؟ میں کہتی ہوں سب سے بڑی رونی بو تھی تو میں ہی تھی اندر. میں بہت روتی تھی بچی کو یاد کر کے, کیونکہ بچی میری بہت چھوٹی تھی. تو لیکن کچھ عورتیں جو تھیں نا وہ 1.5 مہینے بعد, کوئی 18 دن بعد, کوئی 25 دن بعد نکل گئی. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, ہم نکل جائیں گے. تو جب میں جوڈیشل ہو کر آئی تو جو وہ پرانی عورتیں تھیں نا وہ ساری ریلیز ہو گئی تھی اس دن. جب میم نے, ہم نے بڑی خوشی کی کہ چلو اگر ہم کر لیے تو ہمیں جو عدالتیں وہ انصاف دے رہی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی نکل جائیں گے. جس دن وہ نکلی ہیں نا 14 عورتیں, اس کے بعد انہوں نے بیلس دینی بند کر دی. کیا عادت تھی بچوں کی؟ تڑپ تڑپ کے گزارے, یقین کریں دیں. میرے دن میں یہ چلتا تھا پتہ نہیں انہوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, کیونکہ میری چھوٹی بیٹی میرے ساتھ سوتی تھی, وہ پتہ نہیں سوئی ہے کہ نہیں سوئی, کیا ہوا ہے کیا نہیں. 2-3 ہفتے جو ہے میں عید والے دن میرے بچوں سے نہیں ملنے دیا گیا. بڑا روئی, پہلی عید میرے بچوں سے دور, بچے ہی پریشان, میں بھی پریشان, لیکن پھر بھی یہ حوصلہ ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحبہ حوصلے دیتی تھیں, عالیہ حمزہ تھیں, عائشہ بھٹا تھی. اب تو اب رہا ہو گئی ہیں, باہر آ گئی ہیں, تو اپنی ڈر لگتا, اپنی گھبراتی کہ خان صاحب سے پیچھے ہٹ جائیں, تحریک انصاف سے پیچھے ہٹ جائیں؟ اب تو خان میری ضد ہے, اب نہیں. پاکستان تحریک انصاف, ہم انصاف کے لیے نکلے تھے, ہمارا ایک ایجنڈا تھا, ہم اس کے تحت نکلے تھے. اور خان سے محبت کرنا, پاکستان سے محبت کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ صادق اور امین آدمی تھا. دوسرا, خان صاحب اس لیے میری ضد ہیں, وہ اس لیے ضد بنے کہ سب نے تو مجھے چھوڑ دیا, لیکن الحمدللہ لیڈرشپ ساتھ میرے ساتھ کھڑی رہی. اس نے مجھے پوچھا, وہاں لائرس تھے ہمارے, الحمدللہ انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا. اور پھر ہمارے جو بہت دیر بعد کانٹیکٹ ہوا کچھ لیڈرشپس کا, اس میں 2-4 نام بہت میرے کلوز ہیں لیڈرشپ میں سے, جنہوں نے میرے بچوں کو پوچھا, ان کی خیر وفیت. جب میں دوسری دفعہ گرفتار ہوئی, ان کی خیر وفیت پوچھتے رہے. جب میری پارٹی نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا تو میں کیسے چھوڑ دوں گی؟ باقی سب رشتہ داروں نے چھوڑ دیا. سب سے جو کہتے ہیں خون کے رشتے, انہوں نے بھی چھوڑ دیا. obviously پولیس کے چکروں میں کون پڑتا ہے, یہ اس کے لیے بھی دلیری کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب مجھے لیڈرشپ نے نہیں چھوڑا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی, میں تو کسی کونے میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑوں گی.